اقرأوا القرآن لكتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا بیان پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کس قدر تعظیم کی اور ادب و احترام کی قابل بارگاہ ہے. یہ کوئی عام بارگاہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی عام ذات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بھی کچھ خاص ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے آداب پڑھے تھے. تو آج کے سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی اہمیت کا بیان ہے. دراصل یہ جو آج کی آیات ہیں ان کے ایک خاص پس منظر ہے. وہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو مستلق. یہ اسلام دشمن قبیلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی دشمنی کی ابتدائی دور میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ یہ مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے چند صحابہ کو ان کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور جا کر پتہ کرو کہ آیا وہ لوگ مدینے پر حقیقت میں حملہ کرنے والے ہیں. چنانچہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ تاجر بن کے، کچھ صحابہ سیاح بن کے سیر کے لیے، سیاحت کے لیے قبیلہ بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے. اور جب واپس آئے، آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے حکم کے مطابق وہاں گئے اور ہم نے دیکھا کہ یہ بات صرف افواہ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قبیلہ بنو مستلق کے لوگ مسلمانوں سے متعلق اور پیغمبر اسلام سے متعلق اور دین اسلام سے متعلق مذموم جذبات رکھتے ہیں، اور وہ مدینۃ الرسول پر حملہ کرنے کی تیاری پہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 صحابہ کرام کا دستہ تیار کیا
اور ان پر چڑھائی کا عزم اور ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے سمیت 500 جانثار صحابہ کے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے یہ 5 ہجری کا آخر تھا اور 6 ہجری کی ابتدا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق پر چڑھائی کی اور ان لوگوں نے ابتدائی میں ہتھیار پھینک دیے اور مسلمان ہو گئے۔ بہرحال جب مسلمان ہوئے تو ان کے ایک سردار ہیں جن کا نام ہے حارث بن زرار، جو کہ بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، ہم اسلام لائے ہیں لیکن اسلام کے بنیادی عقائد، اسلام کی جو بنیادی قوانین ہیں، ضوابط ہیں، احکامات ہیں، ان سے بے خبر ہیں۔ چنانچہ ہمیں اسلام کے بنیادی عقائد اور بنیادی احکامات سے آگاہ کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ان کی طرف صحابہ کی جماعتیں بھیجا کرتے تھے جو کہ مختلف احکامات سے انہیں آگاہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر اس قبیلے کی طرف سے یہ پیغام پہنچا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں اور ان کے مال پر سال گزر چکا ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا کسی شخص کو بیت المال کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیج دیا جائے تاکہ وہ ہمارے جانوروں سے اور ہمارے اموال سے اور ہماری زمینوں سے عشر، زکوٰۃ اور اس طرح کی اس مد میں اموال وصول کرے اور ان کو بیت المال میں جمع کرا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری صحابہ میں سے ایک نوعمر صحابی جو کہ حساب میں بڑے ماہر تھے، جن کا نام ہے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سپرد کی۔ چنانچہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کردہ ذمہ داری کو لیے ہوئے یہاں سے روانہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہاں سے روانہ ہوئے۔ اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ ان کی جاہلیت میں قبیلے بنو مستلق کے ساتھ کچھ انبن بھی رہ چکی تھی، کچھ دشمنی رہ چکی تھی۔ بہرحال اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر روانہ ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے بیت المال کا نمائندہ بنتے ہوئے اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے۔ تو جب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی خبر قبیلے بنو مستلق کو پہنچی تو وہ لوگ ان کے اعزاز میں اپنے گھروں سے باہر آ گئے اور ان کے استقبال میں باہر نکل آئے۔ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستے میں کسی شخص نے یہ اطلاع دے دی یا خود انہوں نے یہ محسوس کیا، کیونکہ یہ جاہلیت میں دشمنی رکھا کرتے تھے، کہ وہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے ہی میں سے واپس ہو گئے اور وہ لوگ وہاں پر انتظار کرتے رہے، اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، میں تو بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں، وہ لوگ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے، وہ مرتد ہو گئے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے باہر نکلے تھے تاکہ وہ مجھے مار دیں، لیکن میں بمشکل اپنے آپ کو بچا کر یہاں پہنچا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضرت نے ان لوگوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا کہ یہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہم نے ان کے کہنے پر اپنی طرف سے قاصد اور امیر بھی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے سفارت کی اور ہمارے سفیر کی رعایت نہ رکھی، تو اب ان کے خلاف ہم جہاد کریں گے، کیونکہ یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ اور صحابہ کی ایک اچھی خاصی جماعت اس امر کے لیے، اس کام کے لیے، اس مہم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دی۔
صحابہ بالکل تیار بیٹھے تھے قبیلے بنو مستلق پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ اتنے میں ایک وفد آ کر دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، ہم قبیلے بنو مستلق کے لوگ ہیں اور آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہماری طرف کسی کو بھیج دیا جائے جو ہم سے زکوٰۃ وصول کرے۔ تو ہم نے زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے لیے اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو شخص آپ نے بھیجا تھا اس کے استقبال میں سارے کے سارے گاؤں سے باہر نکل آئے، لیکن آپ کے اس نمائندے کے آنے کی اطلاع تو ہمیں ملی، لیکن واپس جانے کی خبر اس سے بڑی تیزی سے ملی کہ وہ آیا، لیکن وہ آ کے ہم سے مل نہ سکا، واپس آ گیا، الٹے پاؤں بھاگ کے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے یہ سنا ہے کہ تم اس پر حملہ کرنا چاہتے ہو اور تم لوگ مرتد ہو گئے ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مرتد ہوئے؟ اگر ہم مرتد ہو جاتے تو پھر آپ کی مجلس میں حاضر کیسے ہوتے؟ ہم تو آپ کے اس نمائندے اور سفیر کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ شخص آئے، بیت المال کی مد میں، زکوٰۃ کی مد میں ہم سے پیسہ وصول کرے، ہم سے مال وصول کرے اور اس کو بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ اس کے اعزاز میں، استقبال میں ہم تو سارے کا سارا گاؤں باہر نکلے، لیکن وہ بھاگ کے آ گیا۔ تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تحقیق کرو، اس تحقیق کرنے کے بعد پھر آئندہ کے لیے لاہ عمل طے کرو۔ یہ ہے ان آیتوں کا شان نزول، جو کہ اس واقعے کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس کا حکم بھی پچھلی آیتوں کی طرح عام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، اور فاسق کا ایک ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا ہے، بڑا خوب ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آئے تمہارے پاس کوئی کچا آدمی بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو اچھی طرح سے اس خبر کی تحقیق کر لو کہ آیا یہ خبر ٹھیک بھی ہے کہ غلط ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اس بات کی، اس خبر کی اچھی طرح سے تم تحقیق کر لو۔ ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بنبأ، کوئی خبر لے کے، فتبینوا، تو اچھی طرح اس خبر کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نادانی کی وجہ سے تم میں سے کچھ لوگ اپنا نقصان کر بیٹھیں، کیونکہ ہر ایرے غیرے کی بات جب مانی جاتی ہے تو اس سے اکثر نقصان ہوتا ہے۔ تو بات کی پہلے تحقیق کر لی جائے، پھر اس کے بعد بات کو نشر کرنا ہو، پھیلانا ہو تو اس کو پھیلایا جائے۔ یوں ہی ہر بات کو لے کر اس کو 100% صحیح سمجھ کے آگے پھیلا دیا جائے تو اس سے معاشرے کا چین اور سکون تباہ ہوتا ہے۔ تو بات کی پہلے تحقیق کر لیں، پھر اس کے بعد اس کو آگے نشر کر لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر عمل کرے اور اس کو نشر کرتا پھرے۔ سچے آدمی کی یہ نشانی ہے، صحیح اور سنجیدہ آدمی کی یہ نشانی ہے کہ وہ بات کی تحقیق کرتا ہے، پھر اس کے بعد بات کو آگے نشر کرتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا کا دورہ ہے، تو یہاں پر بھی لوگ اس بات کی رعایت نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص ایک چیز کو شیئر کر دے تو آگے سے لوگ اس کو دھڑا دھڑ سینڈ کرتے رہتے ہیں، آگے بھیجتے رہتے ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں۔ دراصل ہر آدمی کے ساتھ ہزاروں لوگ جڑے ہوتے ہیں، یہ صرف ایک بات نہیں ہوتی، ایک پوسٹ نہیں ہوتی، بلکہ ہزاروں لوگوں کا چین اور اطمینان اس پوسٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جو آپ شیئر کرتے ہیں۔ تو ہر بات شیئر کرنے میں احتیاط کیا جائے۔ یہاں تو بہت سارے زندہ لوگوں کو مردہ کر دیا جاتا ہے، زندہ لوگوں کے بارے میں یہ خبر نشر کی جاتی ہے کہ یہ شخص یہ فوت ہو گیا ہے، تو لوگ اس بات کو آگے دھڑا دھڑ شیئر کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ وہ شخص کے جس کے بارے میں یہ کہا ہوتا ہے کہ یہ فوت ہو گیا ہے، وہ خود اپنی طرف سے وضاحتی بیان، ویڈیو بیان جاری کرتا ہے کہ میں بھی فوت نہیں ہوا، میں زندہ ہوں، یہ میرے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ یہ ہے اس کی نحوست کہ جب بات کی تحقیق نہیں کی جاتی۔ فتبینوا ان تصیبوا، تو خوب تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم میں سے کوئی نادانی کر جائے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے،
تو اس غلطی کا خمیازہ پھر تم بھگتتے رہو اور نقصان پھر تمہیں اٹھانا پڑے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور پھر تم اپنے کیے ہوئے عمل پر پشیمان بھی ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو بعد کی پشیمانگی سے اولاً ابتدا ہی میں پہلے ہی آدمی یہ سوچ لے کہ یار یہ کام ٹھیک بھی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بعد کی پشیمانی سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور پھر تم اپنے کیے ہوئے عمل پر پشیمان ہو اور نادم ہو اور شرمسار ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تم یہ بات جان لو اچھی طرح کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، بہت سی باتیں ہیں کہ جن میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مان لیں، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شارع ہیں، شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شریعت کو بنانے والے ہیں۔ آپ کا ہر بول، آپ کی ہر بات، آپ کا ہر انداز، آپ کا ہر طور و طریقہ اور اطوار وہ شریعت ہے، وہ شریعت بن جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے۔ تمہاری غلط بات کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کر گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات جاری ہو جائے اور وہ قانون کا حصہ بن جائے، شریعت بن جائے، پھر اس پر عمل کرنے میں تمہیں دشواری ہو، تمہیں مشکل ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات پر عمل کر دیں، لعنتم، تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کو ڈال دیا۔ دراصل یہ صحابہ کی صفات ہیں کہ صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اور بہت ساری ایسی لغزشیں اور بہت ساری ایسی کوتاہیاں جو کہ صحابہ سے کروائی گئی ہیں، جان بوجھ کر اللہ نے خود کروائی ہیں، تاکہ آئندہ آنے والے امتیوں کے لیے آسانی ہو، وہ مسئلے کو سمجھ سکیں، قانون بن سکے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ سے سرے سے گناہ ہی نہ ہو، صحابہ سے گناہ ممکن ہے، صحابہ سے ایسے اعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ ہماری طرح گناہوں کی خرابیوں سے اور گناہوں کی نحوست سے بے خبر تھے۔ وہ گناہ کو بھی سمجھتے تھے، ثواب کو بھی سمجھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں پھر یہ عقیدہ بنائے پھریں کہ صحابہ سے جب غلطیاں ہوئی ہیں تو پھر صحابہ کی غلطیوں کو تلاش کرتے پھریں۔ امت کے سارے صلحاء، سارے اتقیاء، سارے ابرار، سارے نیک لوگ اگر جمع کر دیے جائیں، ان کی نیکیوں کو گٹھا کر دیا جائے، اور صحابہ میں سے ادنا سا صحابی جس نے ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، جس نے روزہ بھی نہیں رکھا، جس نے کبھی حج بھی نہیں کیا، اور ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے فوت ہو گیا، اس صحابی کی صحابیت کا مقابلہ یہ اتقیاء، ابرار، نیک لوگ اور ان کی پہاڑوں جتنی نیکیاں نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابیت کا مل جانا ہی بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑے فخر کی بات ہے۔ یہ تو وہ آنکھیں ہوتی ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے فوت ہو گئے۔ تو صحابہ کے بارے میں اس طرح غلط عقیدہ رکھنا کہ صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں اور صحابہ بھی ہماری طرح تھے، ٹھیک ہے صحابہ ہماری طرح تھے، لیکن ہم جھوٹے، ہم مکار، ہم غدار، ہم شریعت کے قاتل، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے قاتل۔ لیکن صحابہ ایسے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے والے، شریعت پر عمل پیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی گردنیں کٹوانے والے، اپنے بچوں کو لٹوانے والے، اپنا مال و زر سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرنے والے۔ صحابہ انسان تھے، لیکن ہم میں اور صحابہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ نہ تولا جائے اور نہ ہی صحابہ کرام کو اپنے جیسا سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے انسان ہونے میں وہ ہم جیسے تھے، لیکن ہم میں اور صحابہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ،
جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، تمہاری بات مان لیں، جو کچھ تم کہتے ہو ہر سنی سنائی بات رسول اللہ تک پہنچا دی، نہ اس کی تم نے تحقیق کر لی، لعنتم، تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، خود مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ یہ صحابہ کی صفت ہے، صحابہ کی خوبی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو پرکشش بنا دیا۔ جیسے ہی صحابہ کے سامنے آیات پڑھی جاتی تھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مبارک زبان ان کے سامنے ہلاتے تھے، اپنا کوئی فرمان ان کے سامنے رکھتے تھے، تو پھر صحابہ ہماری طرح نہیں تھے، اس کے اندر کوئی تأمل نہیں کرتے تھے، کوئی غور نہیں کرتے تھے، وہ اس پر مر جاتے تھے، کٹ جاتے تھے۔ یہ تو گوارا تھا کہ ہماری گردن کٹ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور اللہ کے حکم پر کوئی آنچ نہ آئے، یہ تھی صحابہ کی شان۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور نفرت بٹھا دی گئی تمہارے اندر کفر کی، والفسوق، اور گناہوں کی، والعصیان، اور نافرمانی کی۔ فسق بھی گناہ کو کہتے ہیں، اور فاسق گناہ کرنے والا، لیکن ہر وہ گناہ کرنے والا کہ جو ظاہری طور پر گناہ کرے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو آدمی دکھا کر کرتا ہے، ظاہری طور پر کرتا ہے، مثال کے طور پر داڑھی منڈوانا۔ اسی طرح شریعت کے ایسے اعمال کہ جن کا مذاق کیا جائے اور ظاہری طور پر اور دکھا کر کیا جائے، جو شخص ایسے اعمال کرتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں، اور ایسے عمل کو فسق کہا جاتا ہے۔ عصیان یہ بھی گناہ کو کہتے ہیں، لیکن یہ باطنی نافرمانی ہے جس کا پتہ انسان کو خود ہوتا ہے اندر اندر، یعنی جھوٹ بول لینا، کسی کے بارے میں مذموم جذبات رکھ لینا، بدگمانی کر لینا، اور کسی کے بارے میں چغلی کر دینا کسی کی، تو یہ باطنی اعمال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ الفسوق وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے نفرت بٹھا دی تمہارے دلوں کے اندر کفر کی اور فسوق، نافرمانی کی، گناہوں کی، والعصیان، اور نافرمانی کی۔ اولئک هم الراشدون، اللہ فرماتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو سیدھے رستے پر ہیں۔ صحابہ جب سے انہوں نے سن لیا کہ سیدھا رستہ یہ ہے، جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں، رسول یہ کہتے ہیں، حال کا امر اس چیز کا یہ تقاضا کرتا ہے، تو صحابہ نے پھر اس میں کوئی غور اور تأمل نہیں کیا، فوراً انہوں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیا۔ یہی ہیں وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی ہیں وہ لوگ جو کہ سیدھے رستے پر ہیں۔ اور اب جو شخص ان اعمال کو اختیار کرے گا، اس ڈگر پر روانہ ہوگا، صحابہ کے طرز عمل کو اختیار کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، تو ان کے بارے میں بھی یہی بشارت اور خوشخبری ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سیدھے رستے پر ہیں، یعنی صحابہ کے رستے پر ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، جو اللہ کی طرف سے فضل ہے اور نعمت ہے، صحابیت کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور مسلمانوں کا دین پر عمل پیرا ہونا یہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، انسان کے اپنے زور اور بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ جو شخص دین پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں، وہ جانتے ہیں اور وہ حکیم ذات ہے، اسے پتہ ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اب اگلی آیتوں میں ایک اور حکم ہے، وہ یہ ہے، وہ بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے، معاشرے کے احوال سنوارنے کے لیے ہے، اور اس کے بھی متعدد شان نزول تفاسیر میں وارد ہوئے ہیں۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر بھی دعوت دیا کرتے تھے، اجتماعی طور پر بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ اس کو انفرادی طور پر دعوت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں مختلف تھیں، مختلف اوقات میں۔ حضرت نے اونٹ پر بھی سفر کیا ہے، اونٹنیاں بھی تھی آپ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑے بھی تھے، گھوڑے پر بھی سفر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر پر بھی سفر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر بھی سفر کیا ہے۔ اتفاق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے اور اس کی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جو ہی آپ اس کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، آواز دی، بلایا گیا۔ جب یہ باہر آیا تو اس نے اپنی ناک کو یوں پکڑا ہوا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ناک کو کیوں پکڑا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کے گدھے کی بو ہے، جس کی وجہ سے یہ میری پریشانی کا سبب ٹھہری، اور مجھے پریشانی ہوتی ہے کیونکہ گدھے کی بو مجھے اچھی نہیں لگتی۔
تو صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر رسول ہیں. جب انہوں نے یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب گدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بارے میں اس کا یہ گمان کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدے کی بو آ رہی ہے، اس لیے میں نے اپنی ناک کو، تکبر کی وجہ سے اس نے یوں کیا. اور یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن اندر سے منافق تھا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا کہ یوں نہ کرو، ایسے نہ کہو، ایسے نہیں کہا جاتا. لیکن یہ بات کافی بڑھ گئی، اس بحث نے کافی طول پکڑا. تو اتنے میں عبداللہ ابن ابی بن سلول کے خاندان کے کچھ لوگ آئے جو کہ حقیقی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنے خاندان پر ننگ کرتے ہوئے، غیرت کرتے ہوئے اور اپنے خاندان کا ساتھ دیتے ہوئے اور اپنے سردار کی سیادت کا خیال رکھتے ہوئے اس کا ساتھ دیا. اور یوں یہاں سے ایک مسلمان جو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری طرف مسلمانوں کا دوسرا گروہ جو کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول کے خاندان کے لوگ تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان تھے، ان کے درمیان جھگڑا ہوا. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑ جائیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے پر زیادتی کی ہو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم اس گروہ سے لڑو تبغی، جو زیادتی کر رہا ہے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف واپس لوٹ آئے. فإن فاءت فاصلحوا بینہما، اگر وہ واپس لوٹ آئے تو ان کے درمیان صلح کروا دو. صلح کے موڈ میں ہو، جب ٹھنڈے ہو جائیں تو صلح کروا دو. لیکن کیسے؟ بالعدل، انصاف کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ صلح کروانے والا اس کا سارا ترازو ایک ہی طرف جھکا ہو اور دوسرے کے بارے میں اس کے جذبات میں شدت ہو، حدت ہو، سختی ہو، بلکہ ایسا ہو کہ وہ دونوں کے درمیان انصاف کا ترازو پکڑے، یہاں بھی اور وہاں بھی. جس کی غلطی ہو اسے کہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، بلکہ انصاف کے ساتھ جو سچ بات ہو، حق بات ہو، وہ بات کہے. وَأَقْسِطُوا، اور ہر معاملے میں انصاف کرے، اس لیے کہ اللہ پاک پسند کرتے ہیں یحب المقسطین، ایسے لوگوں کو کہ جو انصاف سے کام لیتے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، حقیقت بات تو یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، جب بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں کے درمیان بس اوقات تو میں ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ان کے درمیان صلح کروا دو، اچھے تعلقات بناؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ پاک تم پر مہربانی کر سکے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.